عزیز طلباء اور طالبات، آداب۔ آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق کا عنوان ہے امراء جان ادا۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ جانتے ہیں کہ مرزا ہادی رسوا نے اس ناول کو 1899 میں شائع کیا تھا۔ مرزا ہادی رسوا اردو کے نامور ناول نگار ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر بحث کریں، آپ کو کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اردو کے نامور نقاد، محقق، فکشن نگار، افسانے نگار پروفیسر بیگ احساس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا میں اس اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آداب۔ ڈاکٹر بیگ احساس صاحب صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ اور یونیورسٹی آف حیدرآباد کے رہے۔ ساہتیہ اکیڈمی کے ایڈوائزری بورڈ کمیٹی کے وہ ممبر ہیں، NCPL کے بھی وہ ممبر ہیں اور گیان پیٹھ ایوارڈ کمیٹی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ اس وقت وہ ادارے ادبیات اردو سے مسلسل چھپنے والا صبرس کے ایڈیٹر ہیں۔ ان کے افسانے اور ان کے تحقیقی مضامین، تنقیدی مضامین قومی اور بین الاقوامی سطح کے جرائد میں، رسائل میں چھپ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ آپ کرشن چندر پہ ان کی کافی اچھی گرفت ہے اور یہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے طلباء اور طالبات کو یہ بات بتائیں کہ مرزا ہادی رسوا کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیں۔ مرزا محمد ہادی رسوا غدر کے 1 سال بعد، جس کو پہلی جنگ آزادی کہا جاتا ہے، 1857 میں غدر ہوا۔ 1858 میں مرزا ہادی رسوا کا جنم ہوا۔ کم سنی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد فوج میں تھے، لیکن مرزا نے یتیم اور یسیر ہونے کے باوجود اپنے تعلیم کے شوق کو پورا کیا۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے انہوں نے فلسفے میں BA کیا اور اس کے بعد عجیب و غریب ان کی شخصیت تھی کہ ایک طرف انہوں نے فلسفے میں BA کیا، دوسری طرف ان کو کچھ انجینئرنگ سے بھی دلچسپی تھی۔ روڑکی کالج سے انہوں نے اوورسیئر کا کورس کیا اور ریلوے میں ملازمت کی، ایز اے سرویئر انہوں نے ملازمت کی۔ ان کو بعد میں انہوں نے LLB بھی کیا اور ان کو شوق تھا، کیمیا سے بھی ان کا شوق تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے نسخے کی تلاش میں تھے جس سے سونا بنایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک طرف انہوں نے شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ میں بھی کتابیں لکھی اور شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ میں انہوں نے گراں قدر اضافے کیے۔ پھر بعد کچھ دن تک وہاں لکھنؤ کے اسکول میں فارسی کے مدرس رہے، پھر کرسچن کالج لکھنؤ میں یہ فارسی کے لیکچرر ہو گئے۔ 1917 میں وہ حیدرآباد آئے، یہاں دارالترجمہ قائم ہو چکا تھا۔ تو جب 1917 میں آئے تو یہیں دارالترجمہ میں مختلف خدمات و انجام دیتے رہے۔ بحیثیت مترجم انہوں نے تقریباً 10 کتابوں کا ترجمہ کیا، جس میں منطق ہے، اخلاقیات ہے اور مختلف چیزوں سے فلسفے وغیرہ میں انہوں نے ترجمے کیے اور اپنے انتقال تک یعنی 1931 تک وہ حیدرآباد ہی میں رہے اور یہیں کی سرزمین میں وہ دفن ہوئے۔ یہاں مرلی دھر باغ کا قبرستان ہے حیدرآباد میں، وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ اس طرح حیدرآباد کی سرزمین میں وہ پیوند خاک ہوئے مرزا ہادی رسوا۔ مرزا ہادی رسوا نے ناول بھی لکھے۔ ان کا پہلا ناول افشائے راز ہے۔
اس کے بعد انہوں نے ذات شریف لکھا، شریف زادہ لکھا، اور اس کے بعد ان کا جو کلاسیکی ناول ہے جو اردو ادب میں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، امراؤ جان، انہوں نے تخلیق کیا، اور اس کے بعد ایک ناول اختری بیگم کے نام سے بھی لکھا۔ لیکن رسوا کی شہرت امراؤ جان کی وجہ سے ہے، اور امراؤ جان کو اردو کا پہلا مکمل ناول قرار دیا گیا، اور آج تک اس کی شہرت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ہادی رسوا شاعر بھی تھے، انہوں نے شاعری بھی کی، رسوان کا تخلص تھا، اور انہوں نے مثنوی لکھی، اور مثنوی کے فارم میں انہوں نے ایک ڈرامہ بھی لکھا، اور ایک منظوم ڈرامہ، اور اس کا عنوان انہوں نے مرقع لیلی مجنوں رکھا۔ اس طرح ہادی رسوا کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت تھی، ریاضی داں بھی تھے، کیمیا سے بھی ان کی دلچسپی تھی، فکشن بھی لکھتے تھے، مترجم بھی تھے، اور سائنس سے بھی ان کی دلچسپی تھی۔ اس طرح کی شخصیتیں اردو میں بہت کم پائی جاتی ہیں، اس لیے بھی محمد ہادی رسوا کی ہمارے پاس ایک خاص اہمیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مرزا ہادی رسوا کا اتنا شوق تھا سائنس سے کہ وہ ایک لوہار کے لڑکے کو ٹیوشن دیتے تھے، اور جب وہ لوہار بھٹی چھوڑ کے جاتا تھا تو اس میں یہ کچھ کیمیا کے تجربے کرتے تھے۔ جی ہاں، اس سے ہٹ کر وہ کچھ جاسوسی ناول بھی لکھے، جیسے ایک جاسوسی ناول انہوں نے لکھا تھا، لیکن اس کو ویسی شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ جی، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ جاسوسی ناول کی طرف ایک طرح سے پہلی کوشش ان کی رہی۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے، اس کا جو قصہ ہے امراؤ جان ادا کا، وہ ہمارے طلباء کو آپ بتائیں۔ امراؤ جان کا قصہ بے حد مشہور ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اردو کا ہر طالب علم امراؤ جان کے قصے سے واقف ہے، لیکن ہم اپنے علم کو تازہ کرنے کے لیے اس قصے کو دہرانا بھی چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امراؤ جان کا آغاز ایک مشاعرے سے ہوتا ہے کہ ہادی رسوا نے یہ ناول واحد متکلم یعنی میں کے انداز میں لکھا۔ تو ہادی رسوا کے ایک دوست ہوتے ہیں جو لکھنؤ آتے ہیں اور لکھنؤ میں ایک گھر کرائے پہ لیتے ہیں، وہاں دوستوں کی محفل جمتی ہے اور شعر و ادب کی باتیں ہوتی ہیں، مشاعرے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ تو ایک بار مشاعرہ وہاں منعقد ہوتا ہے تو پڑوس سے کسی شعر پہ داد ملتی ہے، کسی خاتون کی، تو پتہ چلتا ہے کہ پڑوس میں امراؤ جان ادا نامی خاتون رہتی ہیں، جس کو مرزا ہادی رسوا اچھے سے جانتے تھے۔ ہادی رسوا بتاتے ہیں کہ یہ امراؤ جان ہے اور اپنے وقت کی بہت مشہور طائف ہے، اور ادا کا تخلص رکھتی ہے اور خود بھی شعر کہتی ہے۔ اصرار کر کے اس کو مشاعرے میں شرکت کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس طرح جب مشاعرے کا اختتام ہوتا ہے تو امراؤ جان سے اصرار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتائے، اور جو پورا ناول اسی ٹیکنیک میں لکھا گیا ہے کہ امراؤ جان اپنی زندگی کے بارے میں واقعات سناتی ہے، آپ بیتی کی ٹیکنیک میں ناول سامنے آتا ہے، اور سارے واقعات ایک کے بعد ایک ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو قصہ اس کا میں مختصر ترین لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ امراؤ جان کا نام پہلے امیرن تھا، اور اس کے والد بہو بیگم کے مقبرے کے نگران تھے اور جمع دار کہلاتے تھے۔ اس کے والد انتہائی شریف آدمی تھے، چھوٹا سا خاندان تھا، ماں باپ کے علاوہ امراؤ امیرن اور اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ باپ جب گھر لوٹتا تھا تو کوئی مٹھائی لے کے آتا تھا، بہن بھائی مٹھائی کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے جھپٹتے۔ بچپن کی معصوم شرارتیں تھیں، ماں باپ کا سایہ سر پہ تھا،
لیکن ایک بار یہ جمع دار ایک مجرم کے خلاف جب گواہی دیتے ہیں، دلاور خان کے، تو دلاور خان کو قید ہو جاتی ہے، اور دلاور خان قید سے چھوٹنے کے بعد بدلہ لینے کی خاطر امیرن کو بہکا کے ایک کبوتر دینے کا وعدہ کر کے اس کا اغوا کر لیتا ہے۔ اغوا کرنے کے بعد وہ ایک مشہور طائف خانم کو بیچ دیتا ہے، لڑکیوں کو فروخت کرنا اس کا کام ہوتا ہے، اور عمرہ امیرن کے ساتھ ساتھ رامدئی بھی کو بھی وہ فروخت کرتا ہے۔ تو اس طرح امیرن جو تھی وہاں کوٹھے پہ پہنچ کر اس کا نام امراؤ پڑ جاتا ہے، امراؤ جان۔ وہ ساری طائفوں کے نام اسی طرح سے ہوتے تھے، بسم اللہ جان، خورشید جان، تو یہ امراؤ جان ہوتی ہیں۔ اور ایک پرانی طائف جو وہاں رہتی تھی، بوا حسینی، وہ خانم سے امراؤ کو مانگ لیتی ہے اور اس کی تربیت کرنے کا وعدہ کرتی ہے، اور بوا حسینی کے زیر پرورش یہ تربیت پاتی ہے۔ اور طائف کے لیے جو آداب ضروری ہے، جو نشست و برخاست ہے، اور جس طرح کی گفتگو کرنا ضروری ہے، جس طرح کے ناز و نخرے کرنے پڑتے ہیں، اور مہمانوں کا جس طرح سے استقبال کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے مہمانوں کا دل بہلایا جاتا ہے، کوٹھے کے آداب کیا ہیں، یہ ساری چیزیں وہ بوا حسینی سے سیکھتی ہے۔ بوا حسینی کے علاوہ ایک مولوی صاحب بھی وہاں ہوتے ہیں، عمر رسیدہ مولوی صاحب، اور مولوی صاحب اس کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، اور جو ذوق تھا امراؤ جان کے اندر شاعری کا، وہ مولوی صاحب کی وجہ سے وہ جلا پاتا ہے، اور اس طرح وہ ایک شاعرہ کے روپ میں ابھر کے آتی ہے۔ وہیں بوا حسینی کے پاس ایک ڈومنی کا لڑکا گوہر مرزا بھی ہوتا ہے، جو امراؤ جان کا بچپن کا ساتھی ہے۔ اس طرح امراؤ جان بلوغت کو پہنچتی ہے، اور باضابطہ وہ مجرا کرنے لگتی ہے، تو اس کی ملاقات مختلف لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ سلطان مرزا سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ سلطان مرزا اس کے عشق میں دیوانے ہو جاتے ہیں، اور کوٹھے پہ اب ایک شخص جب بدتمیزی کرنے لگتا ہے تو یہ گولی چلا دیتے ہیں، اور اس شخص کا قتل ہونے کے بعد سلطان مرزا کوٹھے پہ آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امراؤ جان کی زندگی میں فیضو یا فیض علی ڈاکو آتا ہے، اور وہ امراؤ جان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو اس سے زندگی سے اس کو چھٹکارا دلائے گا، اور وہ ایک الگ ایک سماجی زندگی گزار سکے گی۔ لیکن بدقسمتی سے فیضو گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس طرح امراؤ جان پھر سے بے سہارا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کوٹھے پہ واپس آتی ہے۔ 1857 کے بعد جب خانم کے کوٹھے پہ بھی حملہ ہوتا ہے اور زندگی تتر وتر ہو جاتی ہے، تو امراؤ جان چھوڑ کے، خانم کو چھوڑ کے الگ سے اپنا کاروبار کرتی ہے اور کانپور آ جاتی ہے، اور کانپور سے جب اس کو فیض آباد کے لیے بلاوا آتا ہے ایک مجرے کے لیے، جب وہ فیض آباد پہنچتی ہے اور مجرا کرتی ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہیں سے وہ گئی تھی، اور پڑوس ہی میں اس کا مکان تھا۔ املی کا درخت دیکھ کے اس کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں یہیں اس نے زندگی گزاری تھی۔ چنانچہ ماں سے ملاقات ہوتی ہے، ماں بیٹی مل کے خوب روتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، لیکن بھائی غیرت کے نام پہ کہتا ہے کہ وہ چپ چاپ قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تجھے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ماں دہائی دیتی ہے تو اس کی زندگی بخش دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ وہ ان کی زندگی سے چلی جائے۔ امراؤ جان پھر وہاں سے چلی جاتی ہے، دوبارہ کوٹھے پہ واپس آتی ہے۔ ایک شخص محمود علی اس سے دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کی منکوحہ ہے، تو ایک دوسرا شخص بہادر علی اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلاتا ہے،
اس کے بعد عمرہ پیشہ ترک کر کے عبادت میں اپنی زندگی گزارتی ہے اور باقی زندگی اللہ کی یاد میں گزارنا چاہتی ہے، اور وہیں اس کی ملاقات رسوا سے ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کہانی ایک پورے فلیش بیک کے ذریعے بیان ہو کے جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پہ یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس ناول کا جو پلاٹ ہے اور اس کی ٹیکنیک اور اس کے اسلوب اور زبان و بیان، اس پر بھی آپ کچھ باتیں بتائیں۔ اس ناول کے 25 باب ہیں اور ہر باب ایک شعر سے شروع ہوتا ہے، اور ناول کا اختتام بھی ایک شعر پہ ہوتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھیں کہ اس میں شعر اور نثر کا بہترین امتزاج ہے۔ پلاٹ کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو پلاٹ اس کا بہت ہی گتھا ہوا اور منظم ہے، اور واقعات کی ترتیب بہت ہی اچھے انداز میں دی گئی ہے، اور کہیں یہ نہیں لگتا کہ یہ کیسے ہوگا۔ پلاٹ کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اچانک کوئی واقعہ سامنے آ جاتا ہے، اور واقعہ سامنے آنے کے بعد پڑھنے والے کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اچانک ہوا کیسے۔ لیکن عمرہ جان کا پلاٹ اتنا مضبوط ہے اور واقعات کی تنظیم اتنی اچھی ہے کہ اتنا گتھا ہوا پلاٹ بہت کم ناولوں میں ہم کو ملتا ہے۔ واقعات ایک کے بعد ایک ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں سب سے خاص بات یہ نظر آتی ہے کہ خانم کا جو کوٹھا ہے وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کوٹھے پر مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے کردار جو اس معاشرے سے اٹھے ہیں، جو اس معاشرے کی علامت ہے اور اس معاشرے کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک اس کوٹھے پہ آتے جاتے ہیں، اور ایک ایک کردار کو رسوا نے اس طرح سے پیش کیا کہ اس پورے معاشرے کی عکاسی ہمارے سامنے آ گئی کہ ایک مرکزی جگہ انہوں نے بنائی طائف کے کوٹھے کو۔ اب اس میں مختلف نقادوں نے، جیسے علی عباس حسینی نے کہا کہ یہ طائف کی کہانی طائف کی زبانی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ طائف کی کہانی اس معاشرے کی زبانی ہے، خورشید الاسلام نے کہا، اور پروفیسر یوسف سرمد صاحب نے کہا کہ ایک لکھنئی معاشرے میں گھری ہوئی طائف کی کہانی ہے۔ تو پہلی بار رسوا نے دکھایا کہ ایک بے قصور لڑکی جس کا کوئی قصور نہیں تھا وہ ایسی زندگی جینے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے ایسی زندگی جینے پہ مجبور ہوتی ہے کہ طائف اس دور کی ضرورت تھی، اور طائف کے کوٹھے سے بڑے بڑے زمیندار نواب بھی ٹکراتے تھے، ڈاکو بھی ٹکراتے تھے، شورا بھی ٹکراتے تھے، عام قسم کے لوگ بھی ٹکراتے تھے، تو گویا اس معاشرے کا مرکز طائف تھی، اور انہوں نے اپنے مرکزی کردار کو طائف بنا کر اس دور کے زوال آمادہ معاشرے کو پیش کرنے کی مکمل کوشش کی۔ عمرہ جان کے بارے میں جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایک مکمل ناول تصور کیا جاتا ہے، تو مکمل کیوں ہے؟ تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ اس کا پلاٹ بہت مضبوط ہے، دوسرے کردار نگاری کے اعتبار سے بھی یہ ایک بہت ہی مضبوط ناول ہے۔ کردار نگاری کے اعتبار سے کردار کا تجزیہ تو بہت تفصیلی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں وقت کے پیش نظر مختصراً کچھ باتیں میں کہوں گا کہ اس میں عمرہ جان اس کا مرکزی کردار ہے۔ ایک معصوم لڑکی ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے باپ سے بدلہ لینے کے لیے اس کو طائف کے کوٹھے پہ لایا گیا، اور رسوا نے بہت ہی فطری انداز میں دکھایا کہ وہ لڑکی بہت جلدی اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے اور کوٹھے کے طور طریقے سیکھنے لگتی ہے۔ ذہانت ہے۔ اچھا، اس میں اور دوسرے طائفوں میں فرق ہے۔ دوسرے طائف میں پیسہ کمانا چاہتی ہے،
لیکن عمرہ جان کے پاس پیسے کی ویسی اہمیت نہیں ہے. عمرہ جان کے ہاں ذہانت ہے، عمرہ جان کے ہاں شرافت ہے، اور عمرہ جان کی یہ شرافت ہم کو جگہ جگہ نظر آتی ہے اس وقت بھی جب وہ خانم کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ خانم بیمار ہے تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے دوبارہ آتی ہے، بوا حسینی کا احترام کرتی ہے، اور سلطان سے وہ حقیقی محبت کرتی ہے. تو جس کو بھی چاہتی ہے بے لوث چاہتی ہے. اس کا مقصد دوسرے طوائفوں کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ بہت ڈھیر ساری دولت جمع کر لی جائے اور بڑھاپا آرام سے کاٹا جائے. اس کے پاس انسانی جذبات ہے. تو رسوا نے بتانے کی کوشش کی کہ کبھی کبھی شریف ماحول سے آئی ہوئی لڑکیوں میں اور ایسی لڑکیاں جو اسی ماحول میں پیدا ہوتی ہیں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جیسے بسم اللہ جان تھی، وہ خانم کی بیٹی ہے، لیکن اس کے ہاں بڑی شوخی شرارت اور لوگوں کو تنگ کر کے، لوگوں کو اذیت دے کے خوش ہوتی ہے. مولوی صاحب جو 70 برس سے زیادہ عمر کے ہیں ان کو درخت پہ چڑھا دیتی ہے جس طرح سے. پھر معاشرے کا وہ کھوکھلا پن بھی دکھا جو سلطان مرزا کے پاس ہوتا ہے. بڑے طیش میں آ کے قتل تو کر دیتے ہیں، لیکن جب دوسرا الزام اپنے سر لینے کے لیے نواب صاحب کو بچانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ان کے پاس اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا الزام خود قبول کریں، وہاں سے فرار حاصل کر لیتے ہیں. فیضو ہے جو ڈاکو ہے، اس کے بارے میں رسوا نے بتایا کہ وہ ایک مکمل مرد کی صورت میں عمرہ جان کے سامنے آتا ہے جس میں بہادری ہے، اور جو عورت جو تحفظ چاہتی ہے کسی مرد کی نگرانی میں وہ اس کو ڈاکو کے ہاں ملتا ہے، فیضو کے ہاں. یہ دیکھے بغیر کہ اس کی سماجی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہر عورت سماجی حیثیت کے علاوہ ایک تحفظ بھی چاہتی ہے. چنانچہ فیضو کے ہاں اس کو اطمینان ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ گرفتار ہو جاتا ہے. لیکن ایک بار اس کو رام دائی کو دیکھ کے اپنی قسمت پہ اس کو رونا آتا ہے کہ رام دائی تو جو ہے ایک اچھے گھرانے میں پہنچ گئی اور شادی کر لی، اور اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اور ہر ایسے موقع پہ جہاں اس کی بات کچھ بننے کے لیے آتی ہے تو ایک دم سے قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی. چنانچہ جب اپنے گھر بھی پہنچ جاتی ہے اپنی ماں کے پاس تو اس وقت بھی جو ہے بھائی اس کو قبول کرنے تیار نہیں ہوتا. گوہر مرزا کا کردار ہے. گوہر مرزا کے ڈومنی کے لڑکے کی کیسی اہمیت ہوتی ہے طائفوں کے پاس. سب میں خاص کردار خانم کا کردار ہے جو تمام طائف لڑکیوں پہ اپنا مکمل کنٹرول رکھتی ہے، ان کو آداب سکھاتی ہے. اس معاشرے کی نمائندگی، یعنی اس معاشرے میں طائف جس طرح سے ہوتی ہے اس کی پوری نمائندگی خانم کرتی ہے. ایک ایک لڑکی کا خیال رکھتی ہے جس طرح سے خیال رکھنا چاہیے. تو اس کے ہاں بھی صبر ہے، تحمل ہے، اور حالات کو سدھارنے کا، حالات کو بگڑنے نہیں دینے کی اس کے پاس ترکیبیں ہیں. تو یہ خانم ہے. اس طرح ہر کردار اپنی جگہ ایک مکمل کردار اس میں نظر آتا ہے. ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. دوسرے عمرہ جان کی جو خاص بات ہے اس کی زبان ہے. جیسے فسانہ عجائب میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی تھی مسجم فقہ، ویسی زبان عمرہ جان میں استعمال نہیں کی گئی، عام فہم زبان استعمال کی گئی، اور یہ خیال رکھا گیا کہ کردار کا جس طبقے سے تعلق ہے وہ اسی طرح کی زبان بولے، اسی طبقے کی نمائندگی کرے. طائف کی زبان الگ ہوتی ہے اور دوسرے نچلے طبقے کے لوگوں کی زبان الگ ہوتی ہے. ڈاکو کا بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، نواب کے بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. یہ انہوں نے زبان میں اور کرداروں میں فرق پیدا کرنے کی کوشش کی. اور سب سے بڑی بات یہ جو وہاں کا کھوکھلا معاشرہ ہو گیا تھا لکھنؤ کا، جہاں طائف ضرورت تو تھی، لوگوں کو طائف کے بغیر زندگی ادھوری معلوم ہوتی تھی، لیکن طائف کو گھر نہیں لا سکتے تھے. اور گھریلو عورتیں اتنی بے فکر تھی اپنی گھریلو زندگیوں میں، ان کو اس بات کی قطعی فکر نہیں تھی کہ ان کا میاں کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے اور کس طرح کی زندگی گزارتا ہے. وہ اس کو ایک طرح کی
فخر سے اس کا اظہار کرتی تھی کہ طوائفوں کو گھر میں نچایا جاتا ہے، طوائفوں کے ہاں جاتے آتے ہیں، کسی زیادہ مالدار طوائف کے ہاں جانا ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا، شان سمجھتے تھے. تو یہ معاشرے کا کھوکھلا پن تھا جہاں جھوٹی شان آ گئی تھی اور اصل میں کچھ نہیں تھا. اور کبھی کبھی کوٹھے پہ باپ بیٹے بھی ٹکرا جاتے تھے اس طرح سے. تو رسوا نے وہ بھی دکھایا، غدر کی بھی ایک جھلک انہوں نے پیش کی کہ کس طرح سے غدر کے بعد یہ معاشرہ ٹوٹا، اور ہر معاشرہ ایک وقت آنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے اور زمانے میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. اگر ہم اس تبدیلی کی آہٹ کو محسوس نہ کریں تو ہم جو ہے معاشرے کے اور آنے والے زمانے کے درمیان پس کے رہ جاتے ہیں. پھر ایسے لوگ جو زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے، ان کا پھر زمانے سے ذکر ختم ہو جاتا ہے. ایک مکالمے میں ہم کو خانم کا پورا کردار سامنے آتا نظر آتا ہے. جب خانم کو وہ بیچتا ہے دلاور خان امیرن کو، جب ان کے ہاں فروخت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم گناہگار نہیں ہیں، یہ موئے ہم کو ہمارے ہاں لا کے لڑکیوں کو بیچتے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہاں نہیں بکتی کہیں اور بکتی. تو اس طرح سے گناہ کے احساس سے چھٹکارا پا لینا اور یہ سمجھنا کہ اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، ہم حالات کے مجبور ہیں، اس سے بھی رسوا نے ظاہر کیا کہ کس طرح سے یہ اپنے آپ کو بے قصور سمجھتی تھی طائف ہے. عزیز طلبہ اور طالبات، آج آپ نے ناول امراؤ جان ادا ہادی رضویٰ کی یہ مشہور ناول ہے، اس کا تجزیہ آپ نے پروفیسر بیگ احساس صاحب سے سنا. مزید معلومات کے لیے آپ چاہیں تو پروفیسر یوسف سرمس کی کتاب ہے 20ویں صدی میں اردو ناول، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اور ریختہ.com میں اور google.com میں آپ جائیں تو امراؤ جان ادا کے بارے میں آپ کو ہندی، انگریزی اور اردو میں کئی کتابیں آپ کو ملتی ہیں، ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. شکریہ.